الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام اور نمرود جو بادشاہ تھا، جو کافر بادشاہ نمرود، اس کا ذکر بالکل جو ہے پوری تفصیل کے ساتھ میں بتانے والا ہوں، لیکن میں ایک ہی پارٹ میں نہیں بلکہ جو ہے اس کو 2-3 پارٹوں میں کروں گا تاکہ زیادہ بڑا نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ 10-10 منٹ کے اس کے میں پارٹ رکھتا ہوں، لیکن جو بھی پارٹ بنے اس کے 2 یا 3 آپ دیکھیے گا، سنیے گا انشاءاللہ تعالی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا معاملہ جو تھا یہ کیسے پہنچا اور یہ اس کا شروعات کہاں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو شروع سے لے کے آخر تک جو بھی پارٹ ہوں انشاءاللہ دیکھنا۔ کوئی پارٹ اگر آپ کو نہ ملے تو مجھے فوراً اس نمبر پہ واٹس ایپ کانٹیکٹ کریں 7477024102۔ انشاءاللہ وہ ٹوٹل پارٹ میں آپ کو دے دوں گا، ٹھیک ہے جی ہاں۔ میں شروع کرتا ہوں، لیکن شیئر کرنا ہر انسان کے پاس پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحاب الہادین المہدیین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ سامعین حضرات، پھر جب وہ اس کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ جو میں نے قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی اس کا ترجمہ۔ اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ کہا اے میرے باپ، تجھے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ ماشاءاللہ حضرات، میں آپ کو بتاؤں، جو مہینہ آنے والا ہے یہ نہایت ہی عظمت اور مرتبے والا ہے۔ اس کا چاند نظر آتے ہی ہر قلب میں اس عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جس کی مثال تاریخ انسانی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ مہینہ اصل میں اس جلیل القدر پیغمبر کی یاد ہے جس کی زندگی قربانی کی عظیم المثال تصویر تھی۔ یہ جدۃ الانبیاء خلیل اللہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں وہ کون سا امتحان ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے نہیں لیا۔ بے شک مگر کروڑوں سلام آپ کی ذات والا صفات پر کہ کسی میدان میں بھی پائے ثبات کو لغزش نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر میں آپ کو 2 چیزیں بتاتا ہوں۔ دنیا میں 2 چیزیں سب سے عزیز ہوتی ہیں، شاید آپ جانتے ہوں گے، نہیں جانتے ہیں تو سن لیجئے۔ 2 چیزیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ ایک جان بہت سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، اور ایک اولاد ہے نا۔ جان اور اولاد، یہ 2 چیزیں دنیا کے اندر انسان کے سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں۔ نمرود کی جلائی ہوئی آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو گوپیے میں ڈال کر پھرایا جا رہا تھا، یا منجنیق کے ذریعے پھینکنے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ کفر خوش ہے آج کہ آج کے بعد ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ نمرود چاہتا تھا کہ مخالف ہمیشہ کے لیے آج ختم ہوا چاہتا ہے، ختم ہو جائے گا۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں۔ اے اللہ کے پیارے خلیل، کوئی حکم، کوئی حاجت ہو تو آپ بتائیے۔ آپ نے فرمایا اما الیکا فلا، جبرائیل تیرے ساتھ میری کوئی حاجت نہیں ہے۔ پھر جبرائیل نے عرض کیا اچھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجیے کہ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ آپ نے فرما دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں پڑتا ہے، اب اس کا خلیل۔ فرمایا اسے کیوں کہوں کہ کیا وہ سمیع و بصیر نہیں ہے؟ یہاں ایک بات عقل محض نے بھی کہی۔ عقل نے کہا ابراہیم، جان بڑی عزیز چیز ہوتی ہے۔ عقل بولی کہ بڑی شے جہان ہے، عشق بولا یار پر قربان ہے۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق،
بے خطر کود پڑا، آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ عقل بھی تماشا ہی دیکھ رہی تھی کہ عشق نے چھلانگ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، قرآن مقدس میں فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ سبحان اللہ۔ جان کے بعد پھر اولاد کا مقام آتا ہے۔ بے آب و گیا، پہاڑوں کا سلسلہ دور دور تک چلا گیا۔ یہاں تک جان کا ذکر تھا، میں اولاد کا ذکر کر رہا ہوں، اس کے بعد واقعہ آپ سنیں گے۔ اب اولاد کا مقام بے آب و گیا، پہاڑوں کا سلسلہ دور دور تک چلا گیا ہے، سبزے کا نام نشان تک نہیں۔ اللہ کا خلیل اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو جو ابھی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ابھی والدہ کی گود میں ہیں، شیرخوار ہیں، بچے ہیں، ان کی والدہ حضرت ہاجرہ سمیت اس وادی میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے عرض کیا حضور یہ کس جرم کی سزا ہے؟ آپ ہمیں اس وادی میں تنہا کس وجہ سے پھینکے جا رہے ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاجرہ بولی کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ ہاجرہ بولی پھر ہمیں کوئی غم نہیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر دور جا کر خلیل اللہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیا اور عرض کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد ایک وادی میں بسائی ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیری حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب اس لیے وہ نماز قائم رکھیں تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور پھل کھانے کو دے تاکہ وہ احسان مانے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ 3 دعائیں کی تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر کے آئے تھے۔ جی ہاں، انہیں نمازی رکھ، نمبر 1 لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے، نمبر 3 انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ یہ 3 باتیں، یہ 3 دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ آج تقریباً 5000 سال گزر چکے ہیں مگر ان دعاؤں کا اثر اللہ جو فروٹ دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتا مکہ شریف میں موجود ہے، اور قلوب ہیں کہ کھنچے چلے جا رہے ہیں۔ دعا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الدعاء مخل عبادتی، وہ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی پکار سنتا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔ بلکہ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ مجھے ایک مرتبہ یا اللہ کہے تو میں 70 مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں موجود ہوں، میں تیری پکار سن رہا ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملائکہ کو فرماتا ہے دیکھو یہ مجھے بلا رہا ہے، دیکھو یہ مجھے بلا رہا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میرے بغیر اس کا کوئی نہیں، میں ہی اس کی مشکلات کو دور کرنے والا ہوں، میں ہی اس کی ہر آرزو پوری کر سکتا ہوں۔ اگر میں اس کی حاجت پوری نہ کروں تو یہ سمجھے گا کہ میرا خدا کوئی نہیں، تو اس کی عرض پوری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ البتہ اس کا نتیجہ کبھی اللہ تعالیٰ جلدی ظاہر فرما دیتا ہے اور کبھی ذرا دیر میں۔ یہ تو عام لوگوں کی دعا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے مقبول ہوتے ہیں ان کی دعا تو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا بلکہ ان کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیری مظہری میں لکھا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے ملا طاہر لاہوری کے پاس علم حاصل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے لڑکوں کو فرمایا تمہارا استاد شقی بدبخت ہے، اس کی پیشانی پر لکھا ہے کہ یہ شقی ہے۔ صاحبزادوں نے عرض کیا حضور آپ مقبول بارگاہ الہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے تاکہ ہمارے استاد کی سخاوت سعادت میں بدل جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ملا طاہر لاہوری کی پیشانی پر شقی کے بجائے سعید ہو گیا، یعنی شقاوتیں سعادتوں میں بدل گئیں۔ مدینے کے گواہ دیکھے ہیں، مدینے کے گدا دیکھے ہیں، دنیا کے امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر۔ اسی طرح ہزاروں نہیں لاکھوں واقعات ہیں۔ جب اولیاء اللہ کی دعاؤں کا یہ عالم ہے تو انبیاء کی دعاؤں کی کیا شان ہوگی۔ آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا کا ہی نتیجہ دیکھیں اور پھر سید الانبیاء کی دعا کا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی شان سے جو دعائے محمد۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو توشہ ہیں
یعنی کہ جو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے لیے، حضرت اسماعیل السلام کے لیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کھانا پانی دے کر کے آئے تھے، اب وہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ مختصر سا پانی، مختصر سا کھانا کب تک چلتا؟ ختم ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ نے بچے کو پیار سے دیکھا تو جی بھر آیا، بچے کی پیاس دیکھی نہ گئی، قریب ایک پہاڑی پر گئیں تاکہ کہیں پانی مل جائے، مگر بے سود پانی نظر نہیں آیا۔ پھر واپس بچے کے پاس آئی تو بچے کو پیاس کی شدت ہے، پھر دوسری پہاڑی پر چڑھیں مگر وہاں بھی مقصد حاصل نہ ہوا۔ یہ دونوں پہاڑیاں جنہیں صفا اور مروہ کہا جاتا ہے، حضرت ہاجرہ انہی پہاڑیوں پر دوڑی تھیں۔ ان کے درمیان حضرت ہاجرہ 7 مرتبہ دوڑیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ آخری مرتبہ جب بچے کے پاس آئیں تو عجیب منظر دیکھا، جہاں اس کی ایڑیاں تھیں وہاں پر پانی کا ایک صاف و شفاف چشمہ جاری ہے۔ اس پانی کے اچانک ظاہر ہونے سے حضرت ہاجرہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ پھر خیال آیا کہ اب اس بڑھتے ہوئے پانی کو روکنا چاہیے، چنانچہ حضرت ہاجرہ نے اس کے ارد گرد رکاوٹ بنائی، یعنی گھروندا بنایا، جس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں، اپنی بھاشا میں مینڈ کہتے ہیں۔ پانی کو روکتے ہوئے حضرت ہاجرہ کہہ رہی تھی زمزم۔ زمزم کے معنی ہے ٹھہر جا، ٹھہر رہے پانی، ٹھہر، یہی آب زمزم ہے جسے آج دنیا کے کروڑوں لوگ بطور تبرک پیتے اور لے جاتے ہیں۔ پانی نکالنے کے لیے ٹیوب ویل لگایا ہوا ہے، پانی پینے والوں کا اتنا ہجوم ہے کہ باری نہیں آتی، مگر اس متبرک چشمے سے مبارک پانی ختم ہی کبھی نہیں ہوا ہے اور نہ ہی قیامت تک ختم ہوگا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ہاجرہ اس پانی کو زمزم نہ کہتی تو یہ پانی ساری کائنات کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوتا۔ یہی صفا اور مروہ ہے، جہاں حاجیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہی طریقہ اختیار کریں جو حضرت ہاجرہ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کی سنت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑیوں کو شعائر اللہ قرار دے دیا۔ ارشاد ہوتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، یعنی اللہ کی نشانیاں، ان کی تعظیم کا حکم اللہ تعالیٰ دوسری آیت کریمہ میں فرماتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جن کے دلوں میں، ترجمہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ آج حاجیوں کا وہاں اس طرح دوڑنا ہاجرہ کی یاد کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی ہاں، اب آگے سنیں۔ ایک قافلہ نکلتا ہے، آب زمزم بہنے لگا تو دور دور سے جنگل کے پرندے اس پر منڈلانے لگے۔ ادھر سے قافلے کا گزر ہوا، یہ لوگ قبیلہ بنی جرہم سے تعلق رکھتے تھے۔ پرندوں کو دیکھ کر سمجھا کہ یہاں کوئی یقیناً چشمہ پھوٹ نکلا ہے۔ جب قریب آئے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے اور اس کی گود میں ایک بچہ ہے۔ وہ جنگل، بچہ، عورت اور چشمہ دیکھ کر حیران رہ گئے تو غیب سے آواز آئی، ندا آئی کہ اے جرہم کے بچوں با دیا گردو، ادب کی ہے جگہ بوڑھو جوانوں عورتوں مردو۔ یہ عورت اور اس کی گود میں بچہ جو لیٹا ہے یہ پیغمبر کی بیوی ہے، وہ پیغمبر کا بیٹا ہے۔ وہ قافلہ حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کر وہیں پر بس جاتا ہے، مقیم ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دوستوں میں چاہتا ہوں کہ زیادہ بڑا ویڈیو نہ ہو تاکہ آپ کو دیکھنے میں پریشانی ہو۔ اب یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ قربانی حضرت اسماعیل کی بالکل تیار، اس واقعے دوسرے پارٹ میں انشاءاللہ آپ سنیے گا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ میں اگلے پارٹ میں آپ سے ملاقات کروں گا، انتظار کریں۔ شام کو اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل، آپ کا اپنا۔